اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ قرآن مجید کے آغاز سے ہی ہر سورت کو پڑھنے کا ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہر سورت کے آغاز میں ہم 5 ضروری امور ذکر کرتے ہیں، ضروری باتیں ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ 5 باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو سمجھنے سے سورت کو سمجھنا یہ آسان ہو جاتا ہے، سورت کا خلاصہ یہ سامنے آ جاتا ہے۔ سورت کو سمجھنے میں یہ 5 باتیں یہ ممد اور معاون ہیں۔ یہ طریقہ ہمارا یہ قرآن مجید کے آخر تک چلتا ہے، اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ جو عام طور پہ دروس میں نہیں پایا جاتا۔ جو پہلی بات ہے ان 5 باتوں میں سے، پھر اس میں 2 اجزاء ہیں، 2 جز ہیں۔ یہ آیا یہ سورت یہ مدنی ہے یا مکی ہے، اور قرآن مجید کی ترتیب میں، ترتیب مصحفی میں یہ کون سے نمبر پہ ہے، اور ترتیب نزولی میں یہ کون سے نمبر پہ ہے۔ یہ پہلی بات ہے جس کے 2 جز ہیں کہ آیا یہ سورت مکی ہے یا مدنی، اور اس کا ترتیب کا نمبر کون سا ہے۔ پھر ترتیب مصحفی اور ترتیب نزولی۔ دوسری بات جس کو ہم ربط اور مناسبت کہتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں تھیں اور وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو سورہ حج کو سورہ انبیاء کے بعد لایا گیا اور سورہ انبیاء کے بعد ذکر کیا گیا۔ مثلا سورہ انبیاء کا نزول ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ 73 نمبر پہ ہے نازل ہونے والی سورت، اور مکی سورت ہے۔ سورہ حج یہ 103 نمبر پر نازل ہونے والی سورت ہے، درمیان میں 30 صورتیں ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، وہ مکی تھی، وہ 73 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ 103 نمبر پہ ہے۔ درمیان میں 30 صورتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پر سورۃ الحج کو یہ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء کے بعد رکھا گیا ہے۔ نازل تو یہ اپنے وقت پہ ہوئی تھی، لیکن پھر جو آیات نازل ہوتی تھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے مطابق جبریل وحی لاتے تھے، تو صرف قرآن کی آیات کو لاتے نہیں تھے، بلکہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیتے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پہ رکھ دیں۔ تو آیات کی یہ ترتیب یہ توقیفی ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لوح محفوظ میں قرآن مجید جس ترتیب سے رکھا گیا تھا، تو دنیا میں بھی قرآن مجید کو اسی ترتیب سے مرتب کیا گیا ہے، اسی ترتیب سے لکھا گیا ہے۔ تو وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جس میں سورۃ الحج کو سورۃ الانبیاء کے بعد قرآن میں رکھا گیا ہے، تو ان وجوہات کو ہم ربط
اور مناسبت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تو صورتوں کے درمیان ربط ہے۔ پھر آگے ایک ایک آیت کے درمیان اور آیات کے جو جملے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ربط، یہ پھر آگے مزید باتیں ہیں کہ جو ہم سورت کے آیات کے درمیان ذکر کرتے ہیں، اور سورت کے مضمون کو شروع سے لے کر آخر تک یہ کنیکٹڈ فارم میں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک مرتبط انداز میں ہم سورت کے مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ وجوہات کبھی ہم 5 ذکر کرتے ہیں، کبھی 10 ذکر کرتے ہیں۔ بندہ اگر قرآن کی آیات میں تدبر کرے اور غور کرے، یہ تو 2 مختصر صورتوں کے درمیان بھی 10 اور 20 روابط یہ بندہ قائم کر سکتا ہے۔ یہ انسان کا پھر جتنا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا، جتنا اس کے ساتھ یہ تدبر کرے گا، غور اور فکر کرے گا، تو اتنے ہی قرآن مجید کے یہ جو اسرار ہیں اور جو علوم ہیں یہ انسان پر کھلتے ہیں۔ یہ تیسری جو بات ہے وہ ہے جس کو ہم امتیازات یا ممیزات السورہ، امتیازات السورہ، کہ وہ کون سی امتیازی باتیں ہیں کہ جو اس صورت میں ہیں اور دیگر صورتوں میں نہیں ہیں، یا تو وہ باتیں سرے سے دیگر صورتوں میں ہوتی ہی نہیں ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ اس صورت میں ایک بات کی گئی ہے، دوسری صورت میں دوسری بات کی گئی ہے۔ مثلا ابراہیم کا واقعہ ہے تو قرآن مجید نے ابراہیم کے واقعے کو ایک جگہ پہ ذکر نہیں کیا، تو ابراہیم کے واقعے میں ایک بات ایک جگہ کی ہوگی، وہ دوسری صورت میں نہیں ہوگی، دوسری صورت میں وہ بات دوسری کی گئی ہوگی، وہ پہلے والی صورت میں نہیں تھی۔ تو یہ ممیزات السورہ ہیں۔ اور اگر امتیازات نہ ہوں تو پھر ایک صورت کو سورہ انبیاء کیوں کہا جاتا ہے، دوسرے کو سورہ حج کیوں کہا جاتا ہے؟ صورتوں کے یہ الگ الگ نام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہر صورت کی اپنی ایک امتیازی شان ہے، جس کو ہم امتیازات یا ممیزات کہتے ہیں، کہ وہ کون سی امتیازی باتیں ہیں جو اس صورت میں ہیں اور دیگر صورتوں میں نہیں ہیں۔ مثلا سورہ فاتحہ کی ہم نے ایک امتیازی حیثیت بیان کی تھی کہ اگر آپ سے کوئی بطور مثال پوچھے تو اس کی امتیازی بات کیا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کی بالکل افتتاحی صورت ہے، حالانکہ سورہ فاتحہ بھی نازل ہونے والی 5ویں صورت تھی، لیکن قرآن میں اسے بالکل آغاز میں رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سورہ فاتحہ یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ یا اسی طرح سورۃ البقرہ کی امتیازی حیثیت ہم نے بیان کی تھی کہ یہ قرآن کی سب سے طویل صورت ہے، کہ اس جیسی طویل صورت وہ قرآن میں نہیں ہے۔ سورۃ الکوثر کی امتیازی حیثیت کیا ہے؟ یہ قرآن کی سب سے مختصر ترین صورت ہے، یہ امتیازی حیثیت کسی اور صورت کی نہیں ہے۔ تو یہ ہر صورت کی اپنی ایک امتیازی شان ہوتی ہے۔ چوتھی بات جو اہم ہوتی ہے اور پھر ہر درس کے آغاز میں ہم بیان کرتے ہیں وہ ہے مقصد السورہ۔ مقصد السورہ، یا کبھی ہم اسے دعویٰ کہتے ہیں، سورت کا دعویٰ کیا ہے، سورت کا مقصد کیا ہے، سورت کا دعویٰ کیا ہے۔ مقاصد پر بھی علماء نے مستقل کتابیں یہ لکھی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انہونی یا اجنبی بات ہے، لیکن درس کی شکل میں اور باقاعدہ پڑھنے پڑھانے کی شکل میں اس چیز کو جتنے ہمارے دروس میں اہمیت دی جاتی ہے، شاید کہ تاریخ میں اس کی مثال نہ ملے۔ ورنہ اس سے پہلے ایک عالم گزرے ہیں امام بقاعی، امام بقاعی تقریباً آج سے کوئی 500 سال پہلے
تقریباً یہ سیوطی کے بالکل ہم عصر ہیں، لیکن امام بقائی تھوڑا سا پہلے ان سے انتقال کر چکے ہیں۔ تو امام بقائی کی ایک تو ان کی تفسیر ہے، کافی جلدوں پر مشتمل ہے، وہ ہے نظم الدرر۔ نظم الدرر ان کی یہ صورتوں کے ربط پر ہے اور آیات کے ربط پر ہے۔ نظم الدرر جو ہم صورت میں دوسری بات کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ عربی میں ہے مشکل ہے۔ دوسری ان کی مقاصد پر بھی مستقل ایک کتاب ہے اسی امام بقائی کی۔ امام بقائی 885 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ دوسری کتاب ہے ان کی مقاصد پہ، یہ تو نظم پہ تھا، نظم اور ربط پہ تھا۔ دوسری ان کی مقاصد پہ ہے، وہ ہے مساعد النظر للاشراف علی مقاصد السور۔ تو یہ امام بقائی کی ہے جی۔ اسی طرح ربط پہ امام بقائی سے پہلے جی ایک عالم ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ اندلس سے ہے، اسپین سے ہے، اور وہ ہے ابو جعفر الغرناطی۔ 708 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی کتاب ہے البرہان فی تناسب سور القرآن۔ یہ قرآن کی صورتوں کے درمیان جو تناسب ہے اور مناسبت ہے، تو اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، لیکن وہ بھی مختصر ہے۔ مثلا اگر آپ سورہ حج اور سورہ انبیاء کے درمیان صورتوں کا ربط دیکھیں تو صرف ایک ربط انہوں نے بیان کیا ہے کہ گزشتہ صورت میں یہ قیامت کا وعدہ کیا گیا تھا، اس صورت میں یہ قیامت کی ہولناکی جو ہم ذکر کریں گے، صرف ایک ربط جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے ان دروس میں ربط تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے کہ اتنے روابط اور اتنی وجوہات یہ کسی کتاب میں اس سے پہلے، ہمارے اساتذہ سے پہلے کسی نے شاید اتنی تفصیل سے وہ بیان نہ کی ہو۔ صورتوں میں آیات کے درمیان بھی روابط ملتے ہیں، مناسبت ملتی ہے، صورتوں کے درمیان بھی ملتے ہیں، لیکن جتنی تفصیل سے ہم ذکر کرتے ہیں تو اتنی تفصیل سے یہ بیان نہیں کیا گیا۔ جو چوتھی بات ہے وہ ہے مقصد السورہ، دعویٰ سورہ۔ سورت کا دعویٰ اور مقصد یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ارد گرد پوری سورت وہ گھومتی ہے، یہ اسی دعوے سورت کا وہ مرکزی مضمون ہوتا ہے، اور سورت کی جو دیگر باتیں ہوتی ہیں تو وہ اسی مضمون کے ارد گرد وہ گردش کرتی ہیں۔ اور یہ سورت میں کبھی ایک دعویٰ ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3، کبھی 4، اور یہ ہر سورت کے مضمون کے مطابق ہم ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات ہم ہر درس کے آغاز میں کریں گے۔ یہ آج یونیورسٹی میں نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ یہ ان کا کل یا پرسوں جو ہے پیر کو پیپر ہے، تو میں نے انہیں سورہ النساء اس سیمسٹر میں نے پڑھایا، اور ان کا امتحان جو ہے تو وہ اسی سورہ النساء کی صورت میں ہے۔ تو میں نے اس طالب علم سے چلتے چلتے میں نے پوچھا کہ سورہ النساء کا پیپر ہے، سمجھ آئی ہے سورت کی؟ تو اس کے بڑے عجیب الفاظ تھے۔ تو اس نے کہا کہ سر اگر آپ کے قرآن پڑھانے پر بھی کوئی نہ سمجھے تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ شخص جو ہے وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے۔ تو اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر کلاس میں سورت کا جو مضمون ہوتا ہے تو اس کا وہ خلاصہ آپ اتنا تکرارن بیان کرتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہ خلاصہ وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اتنا وہ تکرارن بار بار اسے بیان کیا جاتا ہے ہر کلاس کے آغاز میں۔ تو یہ الحمدللہ اسی طرح ہے کہ باقاعدہ، اور ہمارے دروس میں ایک ہے ترجمہ، یاد رکھیں ترجمہ، یہ انسان جب اس کے ساتھ پھر تعلق ہوتا ہے تو ترجمہ انسان سیکھ جاتا ہے۔ ترجمے میں اتنا اختلاف بھی نہیں ہوتا سوائے چند مواضع کے اور سوائے چند موقعوں کے۔ جو اصل چیز ہے جس پر ہمارا یہ درس، اس کی ایک امتیازی شان ہے،
وہ ہے خلاصہ. اسی خلاصے کو آپ بالکل اپنے لیے تعویذ بنا لیں اور اپنے گلے میں اسے لٹکا دیں. ہر وقت راہ چلتے ہوئے بھی خلاصے کی تکرار جو ہے وہ کیا کریں. کہ آپس میں جو مذاکرہ ہے ایک دوسرے کو سنایا کریں. اسی لیے کہ ابھی تو ہم نے، ورنہ یہاں پہ جو چند طلبہ ہیں انہیں پتا ہے کہ اس سے پہلے جو بالکل پہلے پاروں میں، بلکہ یوں ہے کہ تقریباً کوئی 14-15 پاروں تک خلاصے کا باقاعدہ ہفتے میں ایک دن، جس طرح کل ہم نے اس کی تکرار جو ہے وہ کی ہے. کہ اب تو وہ خیر زیادہ خلاصے کا وہ تکرار ہم نہیں بھی کرتے، لیکن جن سٹوڈنٹس نے اور جن طلبہ نے باقاعدہ وہ خلاصہ یاد کیا ہے تو الحمدللہ انہیں ان کا فائدہ وہ آج دوسروں کی بنسبت وہ زیادہ نظر آتا ہے. پانچویں بات وہ یہ ہم ہر سورت کے آغاز میں بیان کرتے ہیں کہ یہ سورت مضمون کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم ہے. یہ کبھی سورت کے حصوں میں تقسیم نہیں ہوتی، سورت کا وہ مضمون بالکل پہلے سے آخر تک، اور کبھی، اور یہ ہم طلبہ کی آسانی کے لیے کرتے ہیں کہ سورت کے مضمون کو ہم آسانی کے لیے تقسیم کریں تاکہ انہیں اس سورت کو سمجھنا، اصل مقصد سورت کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے یہ مختلف طرق یہ اختیار کیے جاتے ہیں. کہ کبھی اس تقسیم کے لیے ہم باب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی اس کے لیے ہم مرحلے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے سورہ یوسف میں ہم نے کہا تھا کہ یہ واقعہ یہ اتنے مراحل میں بیان ہوا ہے، المرحلۃ الاولی، المرحلۃ الثانیہ. اسی طرح کبھی ہم کہتے ہیں یہ سورت 4 حصوں میں تقسیم ہے، جس طرح مثلا سورۃ البقرہ میں تو وہاں پہ ہم حصے کہتے ہیں. تو یہ مختلف نام ہیں، حاصل ساروں کا ایک ہی ہے. کبھی ہم ابواب کہتے ہیں، جیسے مثلا یہاں پہ سورہ حج میں ہم کہیں گے سورت 5 حصوں میں تقسیم ہے یا 5 ابواب میں تقسیم ہے. تو اب ان 5 باتوں کا اطلاق ہم کرتے ہیں سورہ حج پہ. سورہ حج مدنی سورت ہے، نزولاً یہ 103 نمبر پر ہے، سورہ نور کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے. جبکہ قرآن مجید کی ترتیب میں، ترتیب مصحفی میں، یعنی یہ جو کتابی شکل میں ہمارے سامنے یہ سورت ہے تو یہ 22ویں نمبر پر ہے، سورۃ الانبیاء کے بعد. اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے 21 سورتیں جو ہیں یہ پڑھ لی ہیں، اور یہ 22ویں سورت ہے. ربط اور مناسبت اس سورت کا ماقبل کے ساتھ کئی وجوہات پر ہے. یہ پہلی وجہ اور پہلا ربط، گزشتہ سورت میں آغاز میں کہا گیا اقترب للناس حسابہم، کہ قریب ہوا لوگوں کو ان کا حساب، اور سورت کے آخر میں بھی کہا گیا واقترب الوعد الحق. تو اس سورت کے بالکل آغاز میں، وہاں پہ بھی سورت کے آغاز میں تھا، اس سورت کے بالکل آغاز میں اس کی علامت جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے کہ لوگوں کو اس کا حساب وہ قریب آ گیا. تو جب وہ حساب کا دن آ جائے تو اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس سورت کے آغاز میں کہا جاتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک یہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس صورت میں اس حساب کی جو علامت ہے اور جو نشانی ہے اس کے آنے کی تو وہ بتائی گئی ہے. عام طور پہ مفسرین نے اسی وجہ کو ذکر کیا ہے. یا دوسری وجہ، یہ گزشتہ صورت میں اثبات القیامہ، یہ قیامت کے قرب کا بار بار بیان کیا گیا، جس طرح اقترب للناس حسابہم واقترب الوعد الحق کو بار بار یہ کہا گیا. تو اس صورت میں زجر دیا جاتا ہے بے انکار القیامہ، زجر دیا جاتا ہے بے انکار القیامہ. اور یہ قیامت کے اس بات پر دلیل پیش کی گئی ہے کہ تم لوگ یہ قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے سے، آیت نمبر 5 میں
دوبارہ اٹھائے جانے سے تم لوگ شک کرتے ہو؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. جی اس صورت میں زجر دیا گیا ہے بے انکار القیامہ، کہ جو لوگ اسے مذاق سمجھتے ہیں اور اس میں شک کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس بات قیامت پر دلیل پیش کی گئی ہے اور زجر دیا گیا ہے اس کے انکار پر. جی تیسرا ربط، گزشتہ صورت میں رد کیا گیا شرک اعتقادی کا، کیونکہ شرک فی الدعا کی نفی تھی. تو شرک فی الدعا، جس طرح میں نے کہا کہ یہ جامع الاشراک ہے، تمام شرکوں کو جمع کرنے والا شرک ہے. یعنی شرک فی الدعا کی نفی کی گئی تو گویا کہ شرک اعتقادی کی جتنی اقسام ہیں، خواہ وہ شرک فی العلم ہے، شرک فی التصرف ہے، شرک فی العبادہ ہے، تو وہ تمام اشراک کی نفی کی گئی. تو گزشتہ صورت میں رد کیا گیا شرک اعتقادی کا کہ وہ مستحق نہیں ہے کہ انہیں اپنی حاجتوں میں پکارا جائے. تو اس صورت میں رد کیا گیا ہے شرک فعلی کا، کہ جب یہ مستحق نہیں ہے کہ انہیں اپنی حاجتوں میں پکارا جائے، تو پھر ان کے نام کی نظر و نیاز اور ان کے نام کی منت کیوں مانی جائے، ان کے نام کے چڑھاوے کیوں دیے جائیں. تو اس صورت میں رد ہے شرک فعلی کا، تاکہ شرک کی دونوں اقسام کی تردید کی جا سکے یک کے بعد دیگرے. گزشتہ صورت میں رد تھا شرک اعتقادی کا، تو یہاں پہ اس صورت میں رد ہے شرک فعلی کا. یا گزشتہ صورت میں بالکل آغاز کی آیتوں میں منکرین کے اعتراضات ذکر کیے گئے، یہ قرآن پر بھی اور صاحب قرآن پر بھی. یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سحر ہے، جادو ہے، یہ شعر ہے، یہ شعر کی کتاب ہے. پیغمبر پر اعتراض تھے. تو کیا منکرین صرف باتوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں؟ تو اس صورت میں اس مضمون پر ترقی ہے، یہ آیت نمبر 72 میں، کہ نہیں، صرف پیغمبر کو ساحر کہنے پر اکتفا نہیں کرتے، صرف قرآن کو شعر کہنے پر اکتفا نہیں کرتے، صرف پیغمبر کو بشر نہیں سمجھتے، بلکہ یہ قرآن اور صاحب قرآن پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 72 میں یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یہ عن قریب جو ان پر قرآن پڑھتا ہے تو اس پر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے قرآن لینے کی کوشش کرتے ہیں. صرف زبانی جمع خرچ پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ قرآن اور قرآن والے پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. جی اگلا ربط، گزشتہ صورت میں یہ کہا گیا، گزشتہ صورت میں شرک فی الدعا کی نفی کی گئی، شرک فی الدعا کی نفی کی گئی. تو اس صورت میں یہ آیت نمبر 13 میں کہا جاتا ہے کہ ضرہ اقرب من نفعہ، یہ غیر کو پکارنا، اللہ کے بغیر غیروں کو پکارنا، فائدہ تو اس کا ہے نہیں، ہاں البتہ ضرر اس کا یقینی ہے. فائدہ تمہیں پہنچا نہیں سکتا، ہاں البتہ اس عقیدے کا جو نقصان ہے تو وہ یقینی ہے. اور وہ نقصان کیا ہے؟ نقصان کیا ہے کہ انسان کا عقیدہ شرک کا ہو جاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے. نکاح اگر کیا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور عبادات اور تمام اعمال وہ رائے گا اور بیکار چلے جاتے ہیں. تو اس صورت میں غیر اللہ کو پکارنے کا جو ضرر ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ فائدہ تو ہے نہیں، ہاں البتہ اس کا نقصان وہ قریب ہے، نقصان اس کا یقینی ہے.
یا گزشتہ صورت میں رد کیا گیا شرک اعتقادی کا، تو اس صورت میں شرک فعلی کی تردید کے بعد جہاد کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب شرک کی مکمل تردید ہو جائے، آیت نمبر 39 میں شرک کی مکمل تردید ہو جائے اور پھر بھی نہ مانے، تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ اس صورت میں اعلان ہے جہاد کا، آیت نمبر 39 میں۔ یا گزشتہ صورت میں شرک فی الدعا کی نفی کی گئی، تو اس صورت میں آیت نمبر 73 میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے مثال کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 73 میں اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے مثال کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے بغیر پکارتے ہو تو وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ تو پکارتے کیوں ہو؟ جب وہ خالق نہیں ہیں تو انہیں کیوں پکارتے ہو؟ یا گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر 18 میں حق اور باطل کی کشمکش کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ حق اور باطل کی یہ کشمکش یہ چلے گی، حق اور باطل کی یہ کشمکش یہ چلے گی۔ اس صورت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا میں عام طور پہ لوگ 6 فرقوں پر یہ مشتمل ہوتے ہیں، 6 فرقوں پر عام طور پہ یہ مشتمل ہیں۔ تو وہاں پہ ایمان والے ذکر کیے گئے ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، صابئین ہیں یعنی کوئی کواکب پرست ہیں، والذین اشرکوا کوئی آگ کو پوجتے ہیں، تو کوئی مشرک ہیں۔ پھر مشرکین کی تو ان اقسام میں تو سارے کے سارے وہ آ گئے۔ تو دنیا انہی 6 فرقوں پر یہ مشتمل ہوتی ہے، اور قرآن نے کہا کہ ان میں یہ ایمان والے یہ ایک جانب ہیں، اور یہ سارے فرقے قرآن نے انہیں ایک ہی فرقہ، ایک ہی باطل والا فرقہ اسے قرار دیا ہے کہ یہ حق اور باطل پر یہی فرقے یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن وہاں پہ حق کی نشانی وہ ذکر کی گئی ہے کہ حق پر چلنے والا کون ہے، تو اس صورت میں اس کی تفصیل وہ بیان کی گئی ہے۔ یا یہ اگلی وجہ گزشتہ صورت میں آیت نمبر 25 میں ذکر کیا گیا کہ میں نے ہر پیغمبر کو تم سے پہلے یہ پیغمبر بھیجا ہے، اور میں وہی کرتا تھا انہیں کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، میں نے اسے توحید کی وہی کی ہے ہر پیغمبر کو۔ یہ تو اس صورت میں آیت نمبر 52 میں وہ 25 تھا اور یہ 52 ہے۔ جی اس صورت میں آیت نمبر 52 میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر پیغمبر کے بیان کے دوران شیطان وسوسے ڈالتا تھا لوگوں کے، پیغمبر کے بیان کے دوران لوگوں کے دلوں میں۔ مثلا میں یہ بیان کر رہا ہوں، میں توحید کا بیان کر رہا ہوں، میں سنت کا بیان کر رہا ہوں، لیکن شیطان اس دوران بھی وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ ارے دیکھو کہ اس کی کیا ضرورت تھی۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے، اور شیطان ہر شخص کو دیکھتا ہے اور اسی شخص کے مطابق وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں ہر پیغمبر کے بیان کے دوران شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا، اور پھر اس پیغمبر کے بیان کے بعد لوگ 3 طرح کے ہو جاتے ہیں۔ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے وہ تو ساروں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لیکن لوگ پھر 3 قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یا گزشتہ صورت میں ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ اور ان کی
شام کی سرزمین کی طرف ہجرت کا بیان تھا. یہ تو اس صورت میں ابراہیم کی دوسری ہجرت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور وہ مکہ میں بیت اللہ کی تعمیر ہے اور یہ ان کی دوسری ہجرت ہے. ایک ہجرت انہوں نے شام کی سرزمین فلسطین کی سرزمین کی طرف کی تھی اور دوسری ہجرت انہوں نے مکہ کی طرف کی تھی اور یہاں پہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے. اسی لیے اس صورت میں حج کے احکام ہیں کیونکہ ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور اس صورت میں انہوں نے اس کی تفصیلات ہیں. یہ اور بھی کافی مناسبتیں ہیں دونوں صورتوں کے درمیان. تیسری بات ممیزات السورہ. صورت ممتاز ہے کہ ابراہیم کے اعلان پر کہ ابراہیم نے اللہ کے حکم سے حج کی طرف لوگوں کو تمام دنیا کے لوگوں کو دعوت دی ہے اور اعلان کیا ہے. یہ اعلان ابراہیم کا لوگوں کو حج کی طرف بلانا یہ قرآن میں کہیں پر نہیں ہے، یہ صرف اس صورت میں ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. صورت کا نام بھی الحج ہے. تو صورت ممتاز ہے یہ ابراہیم کے اعلان پر کہ انہوں نے تمام دنیا کے انسانوں کو حج کی طرف دعوت دی ہے. آیت نمبر 27. اسی طرح صورت ممتاز ہے مکھی کی مثال پر کہ جس میں جو آلہہ باطلہ ہیں ان کی عاجزی ذکر کی گئی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے. آیت نمبر 73. سورت میں یہ قرآن میں ذباب کا یہ تذکرہ کہیں پہ نہیں آتا. مکھی کی یہ مثال مکھی کا تذکرہ بھی نہیں ہے اور مکھی کی یہ مثال کہیں پہ نہیں ہے. اسی طرح سورت میں جو حج میں یہ قربانی کے احکام ہیں تو وہ اس صورت میں تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں. جو قربانی کرنے کے جو احکام ہیں تو وہ سورہ حج میں تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں. دوسری صورت میں یہ قربانی کے یہ احکام سورہ بقرہ میں بھی تھے بعض احکام، لیکن جتنی تفصیل اس صورت میں ہے تو وہ کسی اور صورت میں وہ نہیں ہے. اسی طرح اس صورت میں جو قیامت کے زلزلے کا تذکرہ وہ کیا گیا ہے جس انداز میں، تو قیامت کے زلزلے کا یہ قیامت کے زلزلے کی یہ ہولناکی یہ قرآن مجید میں کسی اور صورت میں نہیں ہے، یہ صرف اس صورت میں ہے. یہ اور بھی کئی ممیزات ہیں، یہ کافی ہے. مقصد السورہ، سورت کا مقصد. سورت میں سورہ مائدہ کی طرح رد ہے شرک فعلی کا، شرک فعلی کی تردید ہے اور وہ 4 مسائل کی وضاحت ہے جو شرک فعلی سے متعلق ہیں. وہ 4 مسائل کون سے ہیں؟ تحریمات اللہ، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں. تحریمات العباد، وہ چیزیں جو مخلوق نے خود سے حرام قرار دی ہیں اور وہ حرام نہیں ہیں. نذور اللہ، ذال کے ساتھ، کہ وہ نظر نیاز کہ جو اللہ کے نام پر کی جائے، اور نذور العباد، وہ نظر نیاز کہ جو مخلوق کے نام پر کی جائے اور وہ حرام ہے. نذور اللہ جو اللہ کے نام پر نظر کی جائے تو وہ تو عبادت ہے، وہ تو جائز ہے. کہ ان 4 مسائل میں 2 چیزوں کا تعلق، یہ 2 چیزیں یہ جائز ہیں. جائز معنی کیا؟ تحریمات اللہ کے جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں انہیں حرام کہنا، انہیں حرام کہا جائے گا اور وہ حرام ہیں. اور نذور اللہ وہ نظر نیاز کہ وہ جو اللہ کے نام پر کی جائے تو وہ عبادت ہے اور وہ جائز ہے. اور تحریمات العباد اور نذور العباد یہ ناجائز ہیں. دراصل ان 4 مسائل میں 2 کا تعلق یہ
شرک فعلی کے ساتھ ہے. وہ کون سی ہیں؟ تحریمات العباد اور نذور العباد. یہ دو کا تعلق، دراصل اس کا تعلق تو توحید کے ساتھ ہے جی. اسی لیے ہم اجمالاً کہہ دیتے ہیں کہ رد ہے شرک فعلی کا، اور شرک فعلی کے ساتھ جو 4 مسائل کا تعلق ہے، اصل میں 2 مسائل کا تعلق شرک فعلی کے ساتھ ہے، تحریمات العباد کا اور نذور العباد کا، جبکہ ان 2 کا تعلق تو توحید کے ساتھ ہے. تحریمات اللہ اور نذور اللہ، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں وہی حرام ہیں، اور وہ جو نظر نیاز غیر کے نام، اللہ کے نام پر کی جائے، وہی نظر نیاز، وہ عبادت ہے. تو صورت میں رد ہے شرک فعلی کا، اور 4 مسائل کی وضاحت ہے جو شرک فعلی کے ساتھ متعلق ہیں. سورت کی تقسیم، سورت 5 ابواب پر مشتمل ہے. باب اول آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک. دوسرا باب آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 25 تک. تیسرا باب آیت 26 سے آیت 38 تک، 38. یہ الباب الرابع، چوتھا باب آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 66 تک، اور 5واں باب یہ آیت نمبر 67 سے سورت کے آخر تک، آیت نمبر 78 تک. یہ آیت نمبر 78 تک. ٹھیک ہے، تو یہ 5 باتیں انشاءاللہ ہر باب میں جو باتیں وہ بیان ہوتی ہیں، تو وہ جب ہم باب کو شروع کریں گے تو اس باب میں کون کون سی باتیں ہیں. تو سورت کا دعویٰ ہے رد ہے شرک فعلی کا، اور 4 مسائل کی وضاحت وہ جو شرک فعلی سے متعلق ہیں، اور سورت 5 ابواب پر مشتمل ہے. باب اول آیت 1 سے 10، باب دوم آیت 11 سے 25، باب سوم آیت 26 سے 38، باب رابع 39 سے 66، اور باب خامس یہ آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 78 تک. جی انشاءاللہ سورہ حج کی جو آیات کی تفصیل ہے تو وہ اگلے درس میں شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.